وہی فرض بنتا ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں جو بھی ہو ان عوام کی طرف سے ہو، اور یہ میں فیل کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. تو یہ اپیل آج ہم آپ کے سامنے سب سے کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر اب پاکستان سے کر رہے ہیں. اس نے پہلے بھی بہت مہربانی کی، وہی 3 دفعہ اس کے ٹینیور میں ہوا، ان کو توسیع مل گئی. تو کم از کم ایک دفعہ اور دے دے، اس کو جاری رکھیں. تھینک یو. اس دن پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھا تھا اسد کیسر نے، بیرشکوہر اور باقی لوگوں نے، کیا یہی مطالبہ تھا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ اصل میں کیا کرنے جا رہے ہیں جو فاٹا میں آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان کے خلاف؟ نہیں مطلب ہے، میں نے آپ کو بات کر دی کہ اس دن انہوں نے بھی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی. میں نے اس سے پہلے بات کی تھی، صبح وہی پی ایم ہاؤس جا کے بات کی تھی، پھر انہوں نے بھی کر دی. تو پھر اس نے کہا کہ آپ سارے بیٹھ جائیں. تو اس کے کہنے پر، پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پر ہم سارے گئے، اور اس کے ساتھ اورنگزیب صاحب سے ملے. اور میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس جرگے میں آ گیا اور بیٹھ گیا. وہی ہم نے بات کر دی. مگر کل پر ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ہماری بات ہو گئی. کل دوبارہ جو بات کی تو وہ بات وہی تھی کہ نہیں فی الحال اس طرح اس کو جانے دیں، اس لیے ہم یہاں آئے اور بات کر رہے ہیں. آپ نے فلور آف دی ہاؤس بھی یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں گورنمنٹ کو اور کرتے ڈائریکٹر کو، لیکن آپ کسی نے نہیں مانی. تو کیا اس پریس کانفرنس کے ذریعے مان لیں؟ نہیں مطلب یہ میرا فرض بنتا ہے. اگر نہیں مانی ہر بات اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے. یہ میرا فرض بنتا ہے کہ فلور آف دی ہاؤس سے پہلے میں ان سے بات کروں. میں نے بات کر دی، فلور آف دی ہاؤس بات کر دی، یا کہ آپ سب کے سامنے بات کر دی. تو میں امید رکھتا ہوں ان سے، ان کی پیار محبت سے، اور انہوں نے ہمیشہ دی بھی شہباز شریف صاحب نے کہ یہ ایک دفعہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چانس دے گا. تھینک یو. آپ یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیٹلڈ ایریاز کے سارے پختون بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے فاٹا اور پاٹا کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم سارے ایک ہیں اس معاملے پہ، اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. بات ہو گئی. خدشات ہر جگہ، بلوچستان میں بھی یہ خدشات، آپ فاٹا کے حوالے سے آپ کی اقتدار میں آپ کی حکومت ہے تو اس کے باوجود بھی خدشات ہیں. اب آپ چونکہ وزیر امور کشمیر ہیں تو کشمیر میں بھی اس طرح کے مطالبات ہیں، تو کیوں نہ لوگوں کو گلے لگا کر بات چیت کیجیے، بجائے اس کے کہ کشمیر پہ آپ نے غدار کہہ دیا، فاٹا پہ بھی لوگ یہ وہ آپ کشمیر کے ایشو میں جاتے ہیں. یہ بھی مجھے سن لے رہے ہیں، آپ کشمیر کی ایشو پر جاتے ہیں. اسی دن بھی میں نے بات کی اور بہت تفصیل سے، وہی جو کچھ ہم کر سکتے تھے اسٹیٹ کر سکتا تھا، اور وہی جے کے گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور پوری اسٹیٹ مل کر کر سکتا تھا. انتہا تک گئے، جو کہا گیا کر دیا. مگر آخر میں جو بات آئی وہ تو میں نے آپ کو اس دن ثبوت بھی دکھائے، ان کا لیٹر بھی دکھایا، ان کا سائن شدہ بھی دکھایا کہ انہوں نے آخر میں کہہ دیا کہ وہی جو پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف ہے یہ حذف کرو، ہٹا دے، اس آئین سے کشمیر کی ہٹا دے. وہ میرے ساتھ لکھا ہوا، میں نے اسی دن آپ کو وہی جو بات کی اس کو دکھا بھی دیا. ان سب کے سائن ہیں. انہوں نے کہا ہماری ڈیمانڈ یہ 12 سیٹوں تک بھی نہیں ہے، یا ہمیں رکنے والا نہیں ہے. ہمارا ڈیمانڈ بھی ہے کہ پاکستان کا نام ہی ختم کرے. ہمارا پاکستان کے ساتھ ہم نہ عہد لیتے، عہد سے نکالو، حلف سے نکالو. پھر آپ بتائیں بینگ اے پاکستانی، بینگ اے کشمیری، کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کل ان کی یہ ڈیمانڈ بھی آ سکتی ہے کہ کوئی پاکستان کی فوج کو دیکھے کہ مری تک آ جائے اور یہ خالی رکھے، ہم اس کو مانتے نہیں، تو پھر کیا کر لینا چاہیے؟ یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے. فاٹا کے حوالے سے جو ٹیکسز کا معاملہ ہے اس کی فائنل ابھی پوزیشن کیا ہے؟ کیا فاٹا کے ٹیکسز کے حوالے سے آپ کی کوئی مطلب ہے؟ میں نے کہا وہ ابھی تک ہوا نہیں. 30 جون تک اس میں ڈیٹ ہے. 30 جون تک اس میں توسیع لاسٹ ایئر کی ہے اور شہباز شریف صاحب نے کی ہے. میں نے وہی شہباز شریف صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا. اس دن جو میں نے بات کی تو اس نے کہا 3 دفعہ آپ لڑے اور ہم نے دے دی، تو ابھی آپ صبر کریں اور نہ مانگ. میں نے اس کو کہا کہ 3 دفعہ لڑے، آپ نے دے دیا ہمارے احساسات جذبات کو دیکھ کر. تو ابھی وہی کوئی اس طرح چینج آئے نہیں، تو آپ اس کو جاری رکھیں. تو ابھی 30 جون تک ہے. مجھے اپنے گورنمنٹ پر، اپنے پرائم منسٹر صاحب پر یقین ہے، اس کی پیار محبت، اور وہی لوگوں کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو توسیع دینی چاہیے. اور اس سے آگے میں امید رکھتا ہوں ان سے. تھینک یو.